الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه البيهقي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات الله वसलामुहु अलैहि। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी इस्लामी भाइयों, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल व मुकम्मल बनाया है। इसके हर शोबे के अहकाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा दिए हैं। इसकी कुल्लियात और इसकी जुज़इयात को बयान फरमा दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का पैगाम हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह ताला ने दे दिया कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और वो दीन इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह के नज़दीक दीन है, मज़हब है। अब कोई मज़हब नहीं सिवाय इस्लाम के, अब कोई किताब नहीं सिवाय क़ुरआन के, अब कोई नबी नहीं सिवाय ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी तमाम अदियान, तमाम मज़ाहिब, ये हर दौर में तो इस्लाम दीन रहा है, लेकिन उसके अहकाम बदलते रहे हैं। वो तमाम अहकाम गुज़िश्ता उम्मतों के ऊपर जो उतरे थे, अंबिया लेकर आए थे, वो एक महदूद मुद्दत, महदूद इलाक़े के लिए थे, वो मनसूख कर दिए गए। अब ला महदूद
مدت اور لامحدود علاقے کے لیے، ساری سرزمین کے لیے اس قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن صرف اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کا بھی ذمہ لیا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، اس کی تفسیر بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ اور صرف قرآن اور تفسیر کی حفاظت ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس حفاظت دین کے لیے، اس حفاظت ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے خود نہیں آئے گا، بلکہ فرما دیا اپنے نبی کے ذریعے یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ہر دور میں اس دین کے علم بردار، اس دین کے تھامنے والے، اس دین کے پر کا پرچار کرنے والے، اس دین پر عملی زندگی گزارنے والے عادل اور منصف لوگ ہوں گے، جن کی 3 ذمہ داریاں ہوں گی، 3 کام ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو اس دین سے غلو کرنے والوں کے غلو کو مٹائیں گے، وانتحال المبطلین، باطل پرستوں مبتدعین کی بدعات کو دین سے الگ کریں گے، چھانٹیں گے، وتأویل الجاہلین، جہلا اور جہالت پرستوں کی غلط سلط تشریحات کی نفی کریں گے۔ تو جہاں اس دین کے، اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ اس امت کے وارثین انبیاء علماء کے سپرد کی ہے، وہاں اس کی تفسیر کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہاں اس تفسیر کرنے والے خاتم النبیین رحمت للعالمین سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ختم نبوت کی حفاظت کا مطلب صرف احتجاج نہیں ہے کہ مسلمان روڈوں پہ آ کے صرف احتجاج کرتا رہے اور اس کی عملی زندگی کوری ہو، ناکارہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوسوں دور ہو۔ یہ تحفظ نبوت نہیں ہے، تحفظ ختم نبوت نہیں ہے۔ تحفظ ختم نبوت ہر شعبے میں زندہ کرنا ہے، جہاں احتجاجات کرنے ہیں، روڈوں پہ نکلنا ہے، جہاں بائیکاٹ کرنے ہیں، جہاں اور کچھ کرنا ہے، وہاں سب سے زیادہ ذمہ داری اس امت کی ہے عمل، جس عمل سے یہ امت پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ نام کہ تو ہم مسلمان ہیں، نام سے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مر مٹیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم خون اور پسینہ بہا دیں گے۔ زبانی تو بہت اچھا کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، لیکن کیا تحفظ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف زبانی یہ سب کچھ کہتے رہیں اور کرتے رہیں اور ہماری زندگی اور ہندو کی زندگی ایک ہو، ہماری زندگی عیسائی کی زندگی ایک ہو، ہماری زندگی یہودی کی زندگی ایک ہو، ہماری زندگی اور ایک مشرک کی زندگی ایک نظر آئے، ہماری شادی بیاہ کے اندر، ہماری خوشی غمی کے اندر غیروں کے نمونے نظر آئیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جان نچھاور کر دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اس امت کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دھوکہ دینا منافقین کا کام رہا ہے، ان کا طور طریقہ رہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو نہایت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں،
اور ذکر کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا ذکر قرآن ہے، ذکر قرآن ہے۔ اس قرآن کی، اس کی تفسیر کی اور پھر اس تفسیر کرنے والے کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر تحفظ ختم نبوت نظر آئے، ہماری شادی بیاہ میں نظر آئے، ہماری خوشی غمی میں نظر آئے، ہماری تجارت میں نظر آئے، ہماری گھریلو زندگی میں نظر آئے، ہماری اجتماعی زندگی میں نظر آئے، ہماری دینی زندگی میں نظر آئے، ہماری دنیاوی زندگی میں نظر آئے۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت، کہ آپ زبانی کہتے رہیں تحفظ ختم نبوت اور چہرہ کافر عیسائیوں کا ہو، آپ زبانی کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت، آپ کا لباس انگریزوں کا ہو، آپ زبانی کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت، آپ تجارت میں دھوکے بازی کرتے ہیں، آپ زبانی کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت اور آپ سود کھاتے ہیں، آپ زبانی کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت اور آپ رشوت لیتے ہیں، آپ ہر جگہ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہوں اور دغابازی کرتے ہوں اور پھر یہ نعرہ زبان پہ ہو کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ تو ناموس رسالت کی جان قربان کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ماریے، نفسانی خواہشات کا اللہ کے حکموں سے ٹکراؤ ہے، ان نفسانی خواہشات کو توڑیے، میں بھی توڑوں اور کہنے والا بھی توڑے اور سننے والے بھی توڑیں۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ چنانچہ جہاں اور شعبوں کے اندر تحفظ ختم نبوت کے ہمیں نمونے ظاہر کرنے ہیں، نمونوں کا اظہار کرنا ہے اور عملی طور پر دکھلانا ہے کہ یہ ہے تحفظ ختم نبوت، کہ ہماری جیتی جاگتی زندگی کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا اختلاف ہے تو وہ اس بنیاد پہ ہے کہ دین پر ہے، اگر ہمیں کسی سے نفرت ہے تو دین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی کو دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو منع کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے منع کر رہے ہیں۔ وہاں مفادات نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، مفاد پرستی نہ ہو۔ آج تحفظ ختم نبوت کا نام بدنام کر دیا گیا کہ تحفظ ختم نبوت صرف احتجاج کا نام ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب احتجاج کرو، ریلیاں نکالو اور شور شرابے کرو، وہ بھی کریں، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن کیا آپ نے اپنی عملی زندگی سے تحفظ ختم نبوت کا اظہار کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ تبھی مارے مارے پھر رہے ہیں، تبھی در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تبھی رسوا ہیں، تبھی خوار ہیں، تبھی ذلت و خواری کا اللہ نے ہار ہمارے گلوں میں ڈال دیا۔ تو جہاں دیگر ہمیں شعبوں کے اندر ختم نبوت کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شعبے میں ایک عظیم شعبہ نکاح کا ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نکاح یہ کیسے عظیم شعبہ ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ کسی عمل کے لیے اللہ کے رسول نے آدھے ایمان کی تکمیل کی گارنٹی نہیں دی۔ نکاح ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدھے دین کی تکمیل کی گارنٹی دے دی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، دو آیات پڑھی۔ پہلی آیت تو اللہ کے رسول عام طور سے خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر پوری انسانیت کو اور خاص طور سے اہل اسلام کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، پاک دامنی کا حکم دیا جا رہا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے لحاظ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور ان سے ان کی زوج محترمہ اماں حوا کو پیدا فرمایا،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ملاپ سے اس سرزمین پر، اس دھرتی پر چپے چپے میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور یہ پیدائش جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، سو کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار، فضول، مہمل اور بے مقصد پیدا کیا؟ ایسا نہیں، با مقصد پیدا کیا ہے۔ اور وہ با مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا مفہوم بارہا آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے، صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ عبادت جیسے میں نے عرض کیا، ختم نبوت کے تحفظ ہر شعبے میں نظر آئے، یہ عبادت ہے۔ تاجر کی تجارت میں نظر آئے، عالم کے علم میں نظر آئے، عابد کی عبادت میں نظر آئے، مبلغ کی تبلیغ میں نظر آئے، متصوف کے تصوف میں نظر آئے، خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں، اجتماعی زندگی میں نظر آئے۔ اور سارے شعبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی شریعت کے تابع نظر آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کامل مومن وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اس کی خواہشات نہ ہو جائیں، خواہشات بھی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور وہ عبادت تحفظ ختم نبوت میں ہے، اور تحفظ ختم نبوت کا مطلب ساری زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے نظر آئیں، ان کی جیتی جاگتی سیرت اور حیات طیبہ ہمارے اعضاء اور جوارح سے سرزد ہوتے نظر آئیں۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے وسیع مفہوم عبادت کا۔ آج کچھ وقت مدرسے میں لگا لینے سے، آج کچھ وقت تبلیغ میں لگا لینے سے، آج کچھ وقت خانقاہ میں لگا لینے سے، آج کچھ وقت کسی دینی مرکز میں لگانے سے انسان کامل مسلمان نہیں بنتا۔ ہاں، مسلمان بننے کا اسے قاعدہ نصیب ہو جاتا ہے، طریقہ آ جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ جو اس نے سیکھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں رائج کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ حضرت مولانا کہلا رہا ہو، مفتی صاحب کہلا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ مبلغ اعظم کہلا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ پیر صاحب کہلا رہا ہو اور اس کی زندگی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوسوں دور نظر آئے، وہ اللہ کا باغی نظر آئے عملی زندگی کے اندر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ خیال کیے بیٹھے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہمارے ذمے ان کا حساب و کتاب ہے۔ اور حساب و کتاب میں اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہم میزان عدل قائم فرمائیں گے، انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا
شر کرے گا، فتنہ انگیزی کرے گا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانی زندگی بسر کرے گا، خوشیوں میں رہے گا، شاہی زندگی گزارے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے اور اٹھ جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ کے گڑھے میں پڑے رہیں گے ایسے لوگ۔ لہذا فکر کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق، اور یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ اگر ہماری نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم فوراً ایک عالم سے دریافت کرتے ہیں، تو وہاں ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر اور دیگر شعبوں کے اندر علماء کے محتاج ہیں، ان سے دریافت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو، قرآن اور حدیث کے سمجھنے والوں سے دریافت کرو۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ کا لحاظ رکھو جس کے نام سے تم حلف اٹھاتے ہو، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔ ایک رشتہ داری وہ ہے کہ جو شادی بیاہ سے قبل قائم ہے، ماں باپ کی وساطت سے، ماں باپ کے ذریعے سے، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانا، دادی، دادا اور دادی، یہ رشتہ داری ہے، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑے اسے جوڑنا۔ اور لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس وعید کو مد نظر رکھنا۔ اور ایک رشتہ داری وہ ہے جو نکاح کے بعد اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور وہ سسرال کی رشتہ داری ہے۔ سسرالی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنا۔ سسرال کو اللہ نے کلام مجید میں بطور نعمت کے بیان کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سسرال بنایا۔ اور پھر ان رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اس نکاح کو کریں، اس شادی کی تکمیل اللہ کے رسول کے طریقے کے موافق ہو۔ اور یہ نکاح اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگا جب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، امام بیہقی کی روایت کو مد نظر رکھیں گے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو باسہولت پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے، معمولی مشقت کے ساتھ، ہلکے پھلکے انداز سے۔ اور ایسا نہیں ہے، شروع میں آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ دین کامل و مکمل ہے، انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بابرکت نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول نے بابرکت نکاح کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی۔ فرمایا طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا حق ہے، وطعام یوم الثانی سنہ، اور دوسرے دن کا کھانا یعنی ولیمے کا فرمایا سنت ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے
تو نہایت افراد و تفرید کا معاملہ ہے. جو بہت زیادہ دیندار طبقہ ہے اور دین میں غلو کرتا ہے، اس نے تو بالکل ہی کھانے پینے کو ترک کر دیا، اور جو بالکل دین سے نابلد یا متوسط طبقہ ہے، کبھی کبھی دین پہ عمل ہو جاتا ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام ہو جاتا ہے، تو اس نے شادی بیاہ کے ان مواقع پر غلو کرنا شروع کر دیا اور وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا. اسلام عدل سکھاتا ہے اور اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. کمی زیادتی تمہاری طرف سے ہمیں برداشت نہیں ہے، اعتدال میں رہو، جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا اتنا کرو. اور یہ کھانا پینا بھی حیثیت کے مطابق بیان فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی حیثیت نہیں ہے، اب وہ آپے سے باہر ہو جائے اور 15 بکرے ذبح کرے قرض لے کر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حیثیت اگر آپ کی ہے تو آپ شربت بھی پلا سکتے ہیں. حیثیت اگر آپ کی ہے تو شربت کے ساتھ کچھ کھانا پینا بھی رکھ سکتے ہیں. حیثیت اگر آپ کی ہے تو آپ بکرا بکری بھی ذبح کرا سکتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. تو جو لوگ دین میں غلو کر کے بالکل ہی سب کچھ ترک کر چکے، یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے. اعتدال کے خلاف ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کی شادی میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ آپ دوسروں کی دلہن والوں کی طرف سے جو کھانے کا اہتمام ہے اس میں کیوں شرکت کرتے ہیں؟ اس میں شرکت نہ کریں. اگر یہی دین ہے تو اپنے اوپر آئے تو دینداری، اور اگر سامنے والے پہ ہے تو آپ شرکت کر رہے ہیں. یہ کوئی دینداری نہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، اور نہ یہ شریعت ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ سیرت نبوی سے ثابت ہے. تمام علماء کرام شادی میں شرکت کرتے ہیں، اور ہمیں علماء کو دیکھنا ہے اور علماء حق کو دیکھنا ہے. اس لیے وہ سیرت کا نمونہ ہے، اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق شادی کا کھانا کرتے ہیں. اور جو لوگ اعتدال کو چھوڑ کر افراد کا شکار ہو گئے اور حد سے زیادہ تجاوز کر گئے خوشی میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ شادی بیاہ سے قبل جو اللہ کے رسول نے کھانے بیان کیے ہیں آپے سے باہر ہو گئے، اور مانجا، مایوں، مہندی، اپٹن، ڈانڈیاں، چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، چوتھی، اور نہ جانے کیا کیا رسومات جو ہندوانہ رسومات ہیں، جن کا اللہ کے رسول کی سیرت سے ذرہ برابر واسطہ نہیں، ذرا سا تعلق نہیں، یہ سب کچھ کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو باسہولت اور ہلکی پھلکی مشقت کے ساتھ ہو جائے. اور اس کی تشریح فرما دی طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا حق ہے، وطعام یوم الثانی سنہ، دوسرے دن کا کھانا ولیمے کا فرمایا سنت ہے، وطعام یوم الثالث سمعہ، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کھانے کیے جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں فہرست چلتی ہے ہندوانہ رسومات کی، فرمایا سمعہ، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. ومن سمع سمع اللہ بہ، جو ریاکاری کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو سر عام رسوا کرے گا، سر عام ذلیل کرے گا. اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے دنیا میں، یہاں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور نہ وہاں ظلم کرے گا. یہاں جیسا کیا وہاں بدلہ اٹھائے گا. اللہ نے سارے احکام اپنے نبی کے ذریعے کھلا بتلا دیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بخاری شریف والی حدیث جس کو پچھلے جمعے بیان کیا گیا، ملحوظ نظر رکھیں ہر شعبے میں.
تو یہ تحفظ ختم نبوت کہلائے گا، تو ناموس رسالت پہ مر مٹنا کہلائے گا، تب یہ احتجاجات کامیاب ہوں گے، تب یہ احتجاجات سرخروئی کا ذریعہ ہوں گے، تب ان احتجاجات کے ثمرات نظر آئیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ 3 صحابہ کرام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویوں کی خدمت میں آئے اور آ کے دریافت کیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو عبادات کے بارے میں، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیات نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ کیا، گھریلو عبادتوں کا ذکر کیا، تو حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے جب ان گھریلو عبادات کو سنا کأنہم تقالوہا، تو ان گھریلو عبادات کو انہوں نے تھوڑا سمجھا، تھوڑا اس اعتبار سے نہیں سمجھا نعوذ باللہ ہماری طرح بے ادب نہیں تھے وہ، بلکہ اس اعتبار سے تھوڑا سمجھا کہ ہم کہاں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ان کے تو گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا کریں ہمارے اعتبار سے بھی تو وہ بہت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ وہ تو نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سرکار دو عالم ہیں، وہ تو نوشہ ہیں اس کائنات کا۔ تو چنانچہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں زیادہ عبادت کی غرض سے ساری رات جاگتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں عبادت کی غرض سے کبھی شادی نہیں کروں گا عورتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کے ارادے بتلائے گئے اور نیتوں کا تذکرہ ہوا، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام سے فرمایا وہ تم ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ پھر فرمایا اما واللہ لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خوب کان کھول کے سن لو، خبردار ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مسلسل سارا سال روزے رکھے چلے جا رہا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور جسم کا حق بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کیے چلا جا رہا ہوں اور جسم کو اس کا حق نہیں دے رہا۔ اور تیسری بات تیسرے صحابی کو جواب دیا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے ایک قاعدہ بیان کیا جو ہم سب کے لیے ایک رہنما اور رہبر کے مانند ہے، جو ہم سب کی کہ ہر شعبے دنیاوی اور دینی شعبوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں، ورنہ ہم اللہ کے رسول کی امت سے خارج ہوں گے، ہم اللہ کے رسول سے قطع تعلق کرنے والے کہلائیں گے، ہم تحفظ ناموس رسالت پر بٹا لگانے والے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی کہلائیں گے، اس شریعت سے روگردانی اور بغاوت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، جس نے میری جیتی جاگتی زندگی سے اعراض کیا، جس نے میری حیات طیبہ کے نمونوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، اس کا میری امت سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن اور اللہ کے رسول کے سامنے رسوا ہوں،
تو ٹھیک ہے، کرتے رہیے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کامیاب ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو، اللہ کے رسول کے سامنے ہم جب جائیں تو جام کوثر اللہ کے رسول ہمیں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش کریں، ہمیں عطا فرمائیں، تو پھر ہمیں تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ نبوت کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صرف احتجاج سے کام نہیں بنے گا، صرف سیاست چمکانے سے کام نہیں بنے گا، صرف اپنا نام اخبارات میں شائع کرنے سے اور میڈیا پہ لانے سے کام نہیں بنے گا۔ قرآن میں اور حدیث میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کو عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی اور اس ملک میں بھی نافذ کرنے کی عملی جد و جہد کرنی پڑے گی، تب جا کے تحفظ ختم نبوت کا ہم عملی مظاہرہ کر سکیں گے، تب ہم عملی کردار ادا کر سکیں گے، تب ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے سپاہی کہلائیں گے، اس کے محافظ کہلائیں گے، ورنہ سب کچھ زبانی ہے، ورنہ منافقین کی لسٹ میں آنے کے لیے تیار رہیے، ورنہ دو چہروں والے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آگ کی لگام منہ میں لگائی جائے گی، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ جو تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ تحفظ ختم نبوت کا مفہوم سمجھیے، تحفظ ختم نبوت کو ہر شعبے میں نافذ کیجیے، آئینی زندگی میں بھی نافذ کیجیے، اجتماعی زندگی میں بھی نافذ کیجیے، اور دنیا اور دین کے ہر شعبے میں نافذ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کا صحیح معنی میں سپاہی بنائے اور عملی مظاہرہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی احتجاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم احتجاج تو کر چکے روڈوں پہ، شاہراہوں پہ، اور ہماری اس دن کی عصر کی نماز گھر میں آرام میں گزر رہی ہے۔ ہم تحفظ ختم نبوت کی بات کر رہے ہوں اور اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں جماعتیں کر رہے ہوں نماز کی، ہم تحفظ ختم نبوت کی بات کر رہے ہوں اور ہم سامنے کچھ ہوں پیچھے کچھ ہوں، یاد رکھیے پھر اس کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے گھٹیا درجے میں ہوگا، اسفل سافلین میں جا کے گریں گے، اور اسفل سافلین کوئی معمولی نہیں ہے جہنم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل امین نے آ کے اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ یہ آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، آج پہنچا ہے، آج سے 70 سال پہلے۔ تو سوچ لیے جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اور منافقین سب سے گھٹیا درجے میں ہوں گے جہاں وہ پتھر گرائے جاتے ہیں۔ تو منافقین کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیجیے، ذو وجہین بننا چھوڑ دیجیے، سامنے کچھ پیچھے کچھ کرنا چھوڑ دیجیے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ لائیے، اور کسی سے نفرت ہے تو اس نفرت کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریے اور اس کی چھان بین کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا